چون جامع مصحف الہ است غنی، چون جامع مصحف الہ است غنی، دین است غنی و دین پناہ است غنی. ہم زلف علی و خالو حسنین، صدیق عمر بہر دین سقف و عماد، باب است علی شہر پناہ است غنی. سرداد نداد دست در دست یہود، سرداد نداد دست در دست یہود، حقا کے نشان لا الہ است غنی. دین است غنی، دین پناہ است غنی، شاہ است غنی، بادشاہ است غنی. علماء کرام، بزرگان ملت، برادران عزیز، باشندگان چنیور، منتظمین و کارکنان مدرسہ، رضاکاران و کارکنان مجلس احرار اسلام، میں کافی مدت سے یہاں حاضر نہیں ہوا، اور آج میں باوجود اپنی علالت اور مختلف مصروفیات کے جن کی تفصیل بیان کرنا غیر ضروری ہے، صرف اس لیے حاضر ہو گیا کہ کچھ لوگ دوست احباب یہ نہ سمجھیں کہ نخرہ کر کے وہاں بیٹھا ہوا ہے. میں تکلیف سے تھا، اب بھی مجھے تکلیف ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جو روحانی سرور اور حظ اور لذت مجھے محسوس ہوئی ہے، مجھے بیماری کی تکلیف بھول گئی. قاری صاحب نے، اللہ ان کو خوش رکھے، باب صدیق اکبر بناتے تو اور زیادہ وزنی بات تھی، لیکن جس کا نام لیا ہے وہ معمولی آدمی نہیں. اللہ کے رسول کہہ دیجئے سب مل کر صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کا کوئی بھی نبی، آپ حضرات تعلیم یافتہ پڑھے لکھے سب کچھ جاننے والے لوگ ہیں، اہل علم، دین والے بھی اور دنیا والے بھی، کہ دنیا میں اللہ کی مخلوق کے اندر نبیوں سے بڑا کوئی جینیس، کوئی نابغہ، کوئی عبقری، کوئی مافوق الفطرت انسان پیدا نہیں ہوا. اللہ کے نبیوں سے بڑھ کر کوئی آدمی ایسا نہیں جس کو جینیس کہا جا سکے. لیکن حدیث رسول پڑھ کر آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں کہ اللہ کے رسول کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنی امت کے ایک فرد کو خود جینیس فرما رہا ہے. حیرت ہوئی پڑھ کر. میں وہ تبرکاً حدیث مبارک کا ٹکڑا پڑھتا ہوں، حدیث لمبی ہے لیکن مجھے تبرکاً بیان کرنا ہے. عن نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول بيننا أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو فنزعت منها ما شاء الله ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له ضعفه ثم استحالت غربا فأخذها ابن الخطاب فلم أر عبقريا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطا. وفي رواية ابن عمر قال ثم أخذها ابن الخطاب من يد أبي بكر فاستحالت في يده غربا فلم أرى عبقريا يفري فريه حتى رضي الناس بعطا ضربوا بعطا. صحیح بخاری اور مسلم میں یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور ہر صحابی نے جس لفظ کو زیادہ یاد رکھا اس لفظ کو دہرانے سے وہ ایک روایت دو لفظوں سے بھی آ جاتی ہے. بنیادی مضمون ایک ہے. اور اس سے پہلے کیونکہ انہوں نے حکم دیا ہے تو میں بارگاہ فاروقیہ میں کچھ نیازمندانہ گزارشات کروں گا تاکہ میرا اور آپ کا ایمان جو ہے اس کو عروج حاصل ہو، اس کو برکت اور قوت اور نورانیت حاصل ہو. یہ بنیادی عقیدہ یاد رکھیں. جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ نبی سے بڑا کوئی انسان نہیں ہوتا، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ نبیوں کے لیے کچھ خصوصیات ہیں جو عام انسانوں کو نہیں دی جاتی. نبی انسان ہی ہوتا ہے، ماں باپ سے ہی پیدا ہوتا ہے، کائنات کا فرد ہوتا ہے، انسانی معاشرے کا جز ہوتا ہے. پیغمبر کے ابا جان جناب عبداللہ، اماں جان بی بی آمنہ، دادا جان عبد المطلب اور دادا ہاشم عبد مناف، ابو طالب چچا، زبیر تایا، عبداللہ والد، ابو لہب ستیلا چچا، عباس ستیلے چچے، حمزہ ستیلے چچے، امیمہ پھوپھی، صفیہ پھوپھی، سب سے بڑی حقیقی پھوپھی ام الحکیم البیضاء الحسان. یہ سب پھوپھی سب رشتہ دار انسانوں کے ہوتے ہیں. جنات کی رشتہ داری کا ہم سے کوئی رابطہ نہیں رکھا کہ ہمیں اس کی تلاش اور تجسس کی ضرورت نہیں. ہمیں بطور ایک مخلوق کے اطلاع دی گئی کہ جنات بھی ایک مخلوق ہے اور میں نے برزخی مخلوق ان کو بنایا. خاک سے تم ہو، آگ سے جن ہیں اور نور سے فرشتے ہیں. ترتیب ہے اللہ کی. پھر مخلوق میں بھی 3 درجات ہیں، یاد رکھیں.
اللہ کریم نے اپنی قدرت سے چاروں طریقے سے مخلوق پیدا کی ہے۔ بشر اول ابو البشر جد البشر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو دست قدرت کے ساتھ اپنی خصوصی رہنمائی اور گائیڈنس کے ساتھ فرشتوں کو حکم دے کر زمین کے کونے کونے چپے چپے کی مٹی کی چٹکیاں جمع کرائیں، جنت کے پانی سے ان کا خمیر بنایا اور پتلا بنوایا اپنی نگرانی میں۔ اور حدیث صحیح میں آتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے خلق اللہ آدم علی صورتہ، اللہ نے آدم کو اپنی پسندیدہ ترین شکل میں پیدا کیا۔ اللہ کو جانوروں کی شکلیں بھی اس معنی کا عزیز ہیں کہ اس کی مخلوق، اس کو درختوں کی، پتوں کی، پھولوں کی، جڑی بوٹیوں کی، پہاڑوں، زمین، ہر مخلوق کی، آسمان وغیرہ سب اس کی پسندیدہ چیزیں ہیں، لیکن ان سب سے زیادہ افضل ترین جو شکل اس کو پسند تھی وہ انسانوں کی۔ تو اللہ نے آدم علیہ السلام کے متعلق خود فرمایا، یہ حدیث قدسی حضور سے مروی ہے، تو آدم علیہ السلام کو پیدا کیے ان کا کوئی ماں باپ نہیں۔ خلقت بیدی، میں نے اپنی قدرت کے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ جب ڈھانچہ تیار ہو گیا سر سے پاؤں تک، پھر فرشتوں کو فرمایا کہ اب تم ہٹ جاؤ، فنفخت فیہ من روحی، پھر وہ ایک روح جو میری خاص مخلوق ہے جس کا بھید میں جانتا ہوں اور چاہتا تو نبیوں کو بتا دیتا، ان سے بھی چھپایا گیا ہے، وہ روح کا کرنٹ میں نے آدم کے جسم میں دوڑایا تو وہ اٹھ کر کے بیٹھ گیا۔ فنفخت فیہ من روحی، اور میں نے کہا کہ قعوا لہ ساجدین، اس کو قبلہ تصور کرو، حکم میرا ہے، رخ آدم کا ہوگا، سجدہ تم کرو۔ آدم کو سجدہ نہیں ہے، سجدہ حکم خداوندی کو ہے۔ ہم جو مکے کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے، کیا ہم پتھر کے ڈھیر کو سجدہ کرتے ہیں؟ پھر ہم میں اور مشرکوں میں فرق کیا ہے؟ پھر جنگ و لڑائی کا ہے کیا؟ ہمارا کعبے کے کوٹھے کو سجدہ نہیں ہے، خدا کے حکم کو سجدہ۔ پتھروں سے تو ہم کو چھڑایا نبی نے، غیر خدا کے دروازوں چوکھٹوں سے اٹھا کر کے اپنے اللہ کے دروازے پر خدا نے ہم کو جھکایا۔ اگر پتھروں کی عبادت کرانی تھی پھر ابو لہب نے جھگڑا کیا؟ ابو جہل سے لڑائی کا ہے کی؟ چچوں سے کیا جنگ ہے؟ پھوپھیوں سے کیا جنگ ہے؟ پھر وہ نبی جس کے ہاتھوں سے کسی مخلوق کو، کسی انسان کو، کسی جانور کو بھی ضرب تک نہیں لگی، جس نے اپنا انتقام معاف کر دیا، اس نبی کے حکم سے پھر جہاد کیوں ہوا؟ 70-72 گبر سرداران قریش کو بدر کی خاک میں لہو لہان کر کے لٹا کیوں دیا؟ اور جوابی کارروائی میں احد کے اندر اپنے ہی پروردگان دامان نبوت میں سے اتنے ہی لوگوں کی شہادت قبول کیوں کی؟ اپنے خلاف اور اپنے خلیفہ اول بلا فصل علی التحقیق فی الغار والمزار وعریش بدر وفی دار القرار الرفیق سیدنا ابی بکر صدیق خلیفۃ رسول اللہ بلا فصل علی التحقیق، ان کو اور اپنے کو زہر کھلانے کے لیے یہودیوں کی دعوت قبول کیوں کی؟ اپنے خلاف یہودیوں کی سازشوں کو برداشت کیوں کیا؟ یہودیوں کو مدینے سے نکالا کیوں؟ مشرکین عرب کا دیش نکالا، عرب سے حکمن کیوں قبول فرمایا؟ جہاد کو قیامت تک کے لیے جاری ہونے کا پیغام امت کو کیوں سنایا؟ کل جہاد ماضن الی یوم القیامت، کہ جب تک غیر خدا کی پرستی کی کوئی شخص دعوت دیتا رہے گا، میری امت والوں سن لو، اس وقت تک جہاد کا قانون باقی ہے، اور قیامت تک حق پرست بھی رہیں گے، باطل پرست بھی رہیں گے۔ جب حق رہے گا اس کا حق ہے کہ وہ باطل کو للکارے، اگر وہ مدافعت چھوڑ دے اور اطاعت اتنی قبول کر لے کہ چاہے حق کا کلمہ نہ پڑھے لیکن اس کی زیر نگرانی اپنی زندگی گزارنا قبول کرے، تو پھر قتل معاف ہے، پھر ان پر جبر نہیں ہوگا اسلام قبول کرنے کے لیے۔ لیکن حق اپنی بلندی، اپنی فوقیت، اپنا استحقاق منوائے بغیر کائنات میں کبھی بھی دائماً محکوم بن کر نہیں رہے گا۔ یہ نبیوں کی سنت کے خلاف، خدا کے منشا کے خلاف۔ تو اللہ کے رسول نے ایسے قبول نہیں کیا سب کچھ، جنگ تو یہی تھی۔ مجھے ابا جی مرحوم کا فقرہ یاد آیا، وہ آپ کو تبرکاً سنا دیتا ہوں۔ وہ صورتیں الہی کس دیس بستیاں ہیں، اب جن کے دیکھنے کو اکھیاں ترستیاں ہیں۔ سن 36-38 کی تقریر کا ٹکڑا میں تبرکاً دہرایا کرتا ہوں۔ جالندھر میں امرتسر میں اسٹیج پر بیٹھا تھا، جوش و جلال میں تھے، توحید و نبوت بیان ہو رہی، فرمانے لگے میں تو خود سمجھتا ہوں اگر سجدہ ہی مجھے کرنا ہوتا یا خدا نے کسی مخلوق کے سامنے مخلوق کا سجدہ کرانا ہوتا تو پھر محمد سے بڑھ کر حسین خدا کون بن سکتا؟ اتنا حسین خدا پھر اور کوئی نہ ہوتا۔ لیکن میں نے دیکھا کہ وہ محمد جن کو یہ مرتبہ عطا ہوا ہے، رات کی تنہائیوں میں، دن کے کاروبار میں، مسجد کے اندر، حجرہ شریفہ کے اندر، اس ذات گرامی کا سر بھی کسی اور کے سامنے جھکا ہوا تھا۔ تو میں نے سمجھا کہ جس کے سامنے محمد کریم کا سر جھک کے اصل میں خدا کہلانے کا حقدار ہو۔ اگر یہ نہ ہوتا تو پھر سجدہ ہم محمد کو کرتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ میں نہیں جانتا خدا کیا ہے، ہم نے کو دیکھا ہے، محمد نے دیکھا ہے، آدمی سچا ہے، اس نے کہا ہم نے مان لیا۔ ہم کیا جانے خدا کیا ہے، کس نے خدا کو دیکھا ہے؟ خدا نے اپنا آپ ان کو دکھایا، انہوں نے دیکھا تو ہمیں بتایا، حلیہ بتایا خدا کا۔ خدا کا حلیہ مانگا تھا نا قوم موسیٰ نے بھی، کہ ارنا اللہ جہرتاً
ہم یوں نہیں مانتے. کیا معلوم ہے تم اپنے چچا کے گھر سے ہو کر آ جاؤ تو کہتے ہو میں دور سے ہو کر آیا ہوں. خدا علانیہ دکھاؤ ذرا آنکھوں کے سامنے کہ جیسے ہمارے ہاں ماشاءاللہ نوجوانوں میں مصرے مشہور ہے نا, ذرا سامنے آ ذرا آنکھ میں لا, مصرے مشہور ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے بھی عرض کیا, فرمایا ان کو بدتمیزوں کو اتنا بھی شعور نہیں, یہ خدا کا جلوہ دیکھنا چاہتے ہیں. تم نبی ہو اور نبی میرا جلوہ برداشت نہیں کر سکتے, کافر اور منافق کو بت پرست کیسے برداشت کریں گے؟ عرض کیا میں تو جانتا ہوں کہ آپ سچے ہیں, یہ مانیں گے نہیں, ذرا مجھے اپنی جھلک دکھا دیجئے, میں کہہ تو سکوں گا کہ میرا اللہ ایسا ہے. فرمایا لن ترانی, کوئی مخلوق میرا ادنا جلوہ بھی دنیا میں برداشت نہیں کر سکتا. تم نبی ہو نہیں, تم رسول ہو, ہزاروں انبیاء بنی اسرائیل کے سردار ہو, تم بھی نہیں دیکھ سکو گے. 3 دفعہ عرض کیا, فرمایا بہت اچھا, ذرا پہاڑ کو دیکھنا, ان استقر مکانہ فسوف ترانی, میں اپنی چھوٹی سی دنیا کی تجلی پھینکوں گا اس پہاڑ پر, اگر تو یہ نہ ہلا, اس پر زلزلہ نہ آ گیا, یہ ٹکڑے نہ ہوا تو تم بھی دیکھ سکو گے, یہ ہل گیا تو تم بھی ہل جاؤ. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا, اللہ نے دنیا کے حساب سے ادنا سا جلوہ پھینکا طور پر. آپ تشریف لے جائیں, اللہ کرے میں بھی جاؤں طور کی بھی زیارت کرنے, منع نہیں ہے, لیکن آج کل وہ بدقسمتی سے بنی اسرائیل کے قبضے میں ہے, اور وہاں پہنچنا کوئی جاسوس تو پہنچ سکتا ہے, مخلص مسلمان وہاں نہیں پہنچ سکتا. اور وہ مخلص جاسوس پہنچے ہوئے, مخلص مسلمان تو وہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا. مخلص جاسوس جو پاکستان, سعودی عربیہ, اردن, شام, لبنان, ہر ایک کی تباہی کے منصوبے بیٹھ کر تل ابیب میں بنا رہے ہیں, جن کا دفتر ہے کوہ کرمل پر, جن کو خصوصی اجازت نامہ ملا ہوا ہے تبلیغ کا اور تحریت پھیلانے کا اور ختم نبوت کے خلاف مورچہ لگانے کا, وہ مرزائی ہے. آپ چلے جائیں, ہماری بات مانتا کوئی نہیں تھا, اب بھی نہیں مانتے, مجبوراً مانا. توبہ تو ہماری نہیں مانی, خدا نے اپنی قدرت کے ڈنڈے کے زور سے منوایا ہے, شہیدوں کے خون نے منوایا ہے, مجاہدوں کی عظیمت نے منوایا. ہم کون ہیں؟ ہم تو عاجز ہیں. ہمارے پاس تو قلم تراش جو ہے چاقو وہ بھی نہیں, تو توپوں والے ہماری بات کیسے مانتے؟ انہوں نے اللہ کے ڈنڈے سے مانا ہے, ہم نہیں منوا سکتے. شہیدوں نے اپنی لاشیں بچھائیں, ان کا خون سیلاب بن کر کے باہر لاہور کی گلی کوچوں میں, اس کی تاثیر ہے. اور آپ یاد رکھیں, ہمیں اسلام نے یہ فلسفہ عطا فرمایا کہ خون اگر بے گناہ کافر کا بھی بہہ گیا ہے تو وہ رنگ لائے بغیر نہیں رہے. کہ جائے کہ مسلمان کا خون قرن اول میں خلافت صدیقہ میں صحابہ کا خون بہا. حضور علیہ السلام کی 23 سالہ مدت نبوت کے اندر کافر اور مسلمان دونوں ملا کر کل 5000 مقتول ہیں. ان میں اکثریت کفار کی ہے, لیکن ایک ہی غزوے میں, ایک ہی مقام پر, ایک ہی جھڑپ کے اندر 1200 صحابہ کہیں شہید نہیں ہوئے. یہ کارنامہ ہے صدیق اکبر کا, نامہ ہے صدیق اکبر کا, یہ فیضان ہے خاتم النبیین کا, یہ اہمیت ہے مسئلہ ختم نبوت کی, یہ تصدیق ہے قرآن کریم کی, یہ تصدیق ہے اس بات کی کہ حدیث سچی ہے. لانے والے صحابہ ہیں, دینے والا پیغمبر ہے, اوپر سے نازل کرنے والا خدا. میدان یمامہ میں بنو حنیفہ کے قبیلے کے سامنے صحابہ میں سے 1200 صحابہ کی لاشوں کا فرش بچ گیا. اب قول ابا جی کے فرماتے تھے محمد علیہ السلام کی ختم نبوت یوں نہیں آئی, صحابہ کی لاشوں کا فرش بچھا ہے. میں نے اس میں اضافہ کیا کہ اس کے اوپر پھر محمد علیہ السلام کی ختم نبوت کی سواری گزری ہے, تب جا کے ہم تک پہنچا ہے. ختم نبوت, ختم نبوت. آپ سن لیں, یاد رکھیں, مسلمان عزیز دوست بھائی, زندگی کا کچھ پتہ نہیں, دوبارہ مل سکوں یا نہ مل سکوں, یہ یاد رکھیں, جس وقت آپ دین کی حفاظت کے لیے اٹھیں گے تو خون بہنا لازمی ہے. کوئی چاہے تو بھی, کوئی مولوی, کوئی کارکن, کوئی جماعت بچنا چاہے تو بھی خون بہے بغیر دین کی حفاظت نہیں ہوگی. اگر کفر کے نظریہ ہے انقلاب کی حفاظت خون بہے بغیر نہیں ہوتی. اگر کمیونزم کی حکومت قائم کرنے کے بعد لینن اور اسٹالن کے حکم سے سن 17 کی اگست سے لے کر اور سن 57 تک, اسٹالن کی موت تک 75 لاکھ آدمیوں کو روسی انقلاب کی حفاظت کے لیے قبیلہ وار, طبقہ وار قتل کیا گیا ہے, اس لیے کہ کمیونزم کی بنیادیں مضبوط ہوں. تو گویا انہوں نے اسلام کے اس فلسفے کو تسلیم کیا کہ کوئی انقلاب اس وقت تک دیر پا محفوظ اور مسلسل ہو نہیں سکتا جب تک اس کی بنیادوں میں انسانی خون کی کھاد نہ دی. تو اسلام یتیم خانے کا مال نہیں, 1.25 لاکھ نبیوں نے اس کے لیے جان لڑائی اور نبیوں کے سردار نے اپنا پاکیزہ خون گرایا ہے, اور کئی ہزار صحابہ نے اس کے لیے اپنا وطن چھوڑا ہے, اپنی بیوی بچوں کو تیاگ دیا ہے, مال و دولت کو قربان کیا ہے, اور ساری کائنات سے عزیز جو جان ہوتی ہے اس کو شرق و غرب میں, افریقہ کے صحرا میں, موزمبیق, مارتانیہ کے ساحل سے لے کر سمرقند کی دیواروں تک نبی کے صحابہ کے خون کی بارش ہوئی ہے. حضرت عباس کے بیٹے قسم بن عباس کی لاش سمرقند کی قلعے کی دیوار میں دفن ہے.
اور عباس ابن عبد المطلب کے 5 بیٹوں کا وجود ایک طائف میں ہے، ایک مدینے میں ہے، ایک قیروان میں ہے، ایک سمرقند میں ہے، ایک شام میں ہے۔ انہوں نے اپنے وجود کو بکھیر دیا کہ ہم بکھرتے ہیں تو بکھر جائیں، ہم ٹوٹتے ہیں تو ٹوٹ جائیں، ہمارا نام و نشان نہ رہے، یہ سب کچھ ہو لیکن محمد کی نبوت کا نشان باقی رہنا چاہیے۔ بیدم وارسی نے کہا تھا، اور میں اس کو اکثر یاد کیا کرتا، اللہ بخشے اس کو، اس نے کہا تھا کہ ہماری زندگی کسی کے لیے ہے، ہمیں مستعار ملی ہے قربانی کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، تیرے نام پر مٹا ہوں مجھے کیا غرض نشان سے، مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، تیرے نام پر مٹا ہوں مجھے کیا غرض نشان سے۔ آج صحابہ کی قبریں نہیں، قبریں تو نبیوں کی بھی باقی نہیں، لیکن ماں نے کوئی لال جنا ہے؟ افریقہ کی چوٹی کنارے سے لے کر ولاڈی واسطہ کی بندرگاہ تک 1 کروڑ روس، 1 کروڑ امریکہ، پاکستان، انڈیا، لبنان، شام، ایران کے لفنگے تحریے بدماش اکٹھے ہو جائیں، صحابہ کی جوتی کا نام بھی نہیں مٹا سکیں گے۔ کہ میں نہیں کہتا، میرے پاس پیغمبر کا ارشاد ہے، اللہ نے ان کو پیدا اس لیے کیا کہ قیامت کی دیواروں تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا جھنڈا سر بلند رہے، اس دین کا وجود باقی رہے، قرآن کا قانون باقی رہے، حدیث کا قانون باقی رہے، اجماع امت باقی رہے، امت کی شخصیت، اس کی علامت باقی رہے۔ یہ نہیں رہ سکتا اس کے بغیر، اور اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں مٹا سکتی۔ آپ کو تبرک کرنے کا حدیث سنا دیتا ہوں تاکہ مسئلے کی اہمیت آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ میں واز نہیں کر رہا، روب ڈالنے کے لیے میں آپ کو واز نہیں سنا رہا، قرآن و حدیث حقائق ہیں، ان کا واز کی تزئین و آرائش کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ہماری زندگی ان چیزوں کی وجہ سے باقی ہے، ہمارا وجود، اس کی علامت، اس تشخص کا اظہار کتاب و سنت کے ساتھ ہے۔ دنیا ترقی کرتے کرتے دہریت کی منزل علیا پر پہنچ جائے، جب اس کا رجوع دین کی طرف ہوگا تو کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور اجماع صحابہ کے بغیر قیامت آ جائے وہ دنیا میں اسلام کا وجود قائم نہیں کر سکے گا۔ ہر حکومت ہیلے بہانے کرتی رہے، پارٹیاں اس دین کو، اس نظریے کو ڈائنامیٹ کرنے میں لگی رہیں، فرقہ واریت کا جھوٹا بھوت امت کو دکھا کر مرعوب کرنے کی کوشش کی جائے، اجماع امت کو ٹاؤٹ مولویوں کے ذریعے سے ڈائنامیٹ کرنے کی کوشش کی جائے، یہ حقائق نہ کبھی مٹے ہیں، نہ مٹ سکتے ہیں، نہ کبھی آئندہ مٹے ہیں۔ یہ باقی تھے، اب بھی باقی ہیں اور باقی رہیں گے۔ حضور نے کیا فرمایا بس وہ سنا دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے ایک حقیقت ہم کو بتائی، ایک چھوٹے سے سریے پر، سریہ اس لڑائی کو کہتے ہیں جس میں حضور خود تشریف نہ لے جائیں، چھوٹی جھڑپ ہو یا بڑا چھوٹا مقابلہ ہو جائے لیکن آپ اس میں تشریف نہ لے جائیں، اس کو سریہ کہتے ہیں۔ اور جس میں آپ تشریف لے گئے، خصوصی حکم سے کچھ پیشوائی کی، لشکر صحابہ کو رخصت کیا، اس کو غزوہ کہہ دیتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن حوالہ ایک صحابی ہیں، ان کو رخصت کیا۔ بھائی آپ بیٹھ جائیں، درمیان میں نہ پھریں، مولوی صاحبان آپ کو لوگوں کو ہدایات دیا کرتے ہیں، نظم و نسق کے لیے آپ خود گڑبڑ کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن حوالہ کو مدینے کے نباہ میں رخصت کیا کہ جاؤ، الہام تھا کہ جھڑپ ہوگی، مقابلہ ہوگا، مال غنیمت کچھ لاؤ بیت المال کے لیے، لیکن یہ نہ فرمایا کہ تم کو فتح ہوگی یا نہیں۔ نہ حضور کو وحی آئی، نہ صحابہ کو کوئی اشارہ ملا۔ صحابہ کا لشکر گیا، چھوٹا سا ایک دستہ گیا فوجی، لیکن گئے اور کامیابی نہ ہوئی، واپس تشریف لے آئے۔ آ کے حضور نے پوچھا کہ کیا بنا؟ یا رسول اللہ ہم لم نفز، ہمیں تو ملا کچھ نہیں۔ اس دن ایک حقیقت کا اظہار مقصود تھا کہ کہیں یہ صحابی بددل نہ ہو جائیں، میرے ساتھی ہیں، ہر قربانی انہوں نے کر دی، بے دریغ انہوں نے اپنا مال و دولت اور جسم و جان لٹا دیا، تو میں ان کی مستقل ہمت افزائی کے لیے، دلداری کے لیے کچھ ضابطہ امت کو بتا جاؤں۔ حضور نے فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ ہمارے لیے اور آپ کے لیے ایک نصیحت کا سبق ہے، ایک مستقل ضابطہ ہے۔ صحابہ کی دشمنی کا جو ملک میں سیلاب لایا جا رہا ہے، ایران کے پیسے سے، لٹریچر سے، خمینی کی ہدایات پر، لبنان کی ہدایات پر، سمجھ آئی نا؟ اس کا میں جواب دینا چاہتا ہوں تاکہ ہر مسلمان کان کھول کر کے سن لے۔ 1 کروڑ خمینی پیدا ہو کر مر جائے، صحابہ کی چوٹی کا نام نہیں مٹا سکے، خود مٹ جائے گا، خود مٹ جائے گا، صحابہ کا نام نہیں مٹ سکتا۔ پیغمبر کی دعا سن لیجئے، کبھی پہلے نہ سنی ہوگی، اب سناتا ہوں۔ میں تو فقیر ہوں، میں تو یہی ہدیہ پیش کر سکتا ہوں۔ کوئی آپ کو گارڈانہ پیش کر سکتا ہے، کوئی آپ کو ڈنر لنچ پیش کر سکتا ہے، کوئی زورانہ سنا، میرے پاس یہی زورانہ ہے، یہی اثر ہے۔ سنیے، حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور آخر مجھ پر کمزوری بھی آنے والی،
اور میں انسان ہوں، مجھ پر تیرے قانون کے مطابق موت بھی آنے والی ہے۔ وَلَا تَكِلُهُمْ إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور میرے صحابہ کو، میرے دوستوں کو، میرے وفاداروں کو، اسلامی انقلاب کی پہلی جماعت کو، فرسٹ پارٹی یا پیغمبر، اسلام کے سب سے بڑے داعی، کائنات میں نبیوں کا نمائندہ، تمام کتب اور تمام انبیاء کے مصدق آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے دوستوں کو ان کے اپنے سپرد بھی نہ کرنا۔ کیوں؟ فَيَعْجَزُوا عَنْهَا، میں اگر نبی ہو کر ہمیشہ رہنے کی ضمانت نہیں دے سکتا، یہ تو میرے امتی یہ کیسے ضمانت دیں گے کہ ہم ہر مصیبت برداشت کر رہے ہیں۔ آگے سنیے، وَلَا تَكِلْهُمْ إِلَى النَّاسِ، کان کھول کر سن لو، کارکنان احرار، حاضرین، کونسل صاحبان، وکلاء حضرات، علماء حضرات، عوام الناس، طلباء عزیز، گریجویٹ، جرنلسٹ، شاعر، ادیب، جو بھی یہاں بیٹھے کان کھول کر کے سن لیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَلَا تَكِلْهُمْ إِلَى النَّاسِ فَيَسْتَأْثِرُوا عَلَيْهِمْ، مولا ان کو میری امت کی آئندہ نسلوں کے حوالے بھی نہ کرنا، کہ ایسا نہ ہو کہ صحابہ عاجز آ جائیں، کوئی دشمن جماعت، کوئی دشمن مملکت، کوئی پارٹی، کوئی فرقہ صحابہ کے نام کو مٹانے کے لیے ان پر غلبہ پا لے، نہ ان کو میرے سپرد کرنا، نہ ان کو اپنے سپرد کرنا، نہ ان کو لوگوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَلَا تَكِلْهُمْ إِلَى النَّاسِ فَيَسْتَأْثِرُوا عَلَيْهِمْ، مولا ان کو میری امت کی آئندہ نسلوں کے حوالے بھی نہ کرنا، کہ ایسا نہ ہو کہ صحابہ عاجز آ جائیں، کوئی دشمن جماعت، کوئی دشمن مملکت، کوئی پارٹی، کوئی فرقہ صحابہ کے نام کو مٹانے کے لیے ان پر غلبہ پا لے، نہ ان کو میرے سپرد کرنا، نہ ان کو اپنے سپرد کرنا، نہ ان کو لوگوں کے سپرد کرنا، ان کو اپنے سپرد کرنا۔ پھر آپ سوچ لیں کہ جو چیز خدا کے سپرد ہو، جب خدا نہیں مٹ سکتا تو اس کے سپرد ہونے والی چیز بھی قیامت تک نہیں مٹ سکتی۔ صحابہ کا نام مٹانے والا خود مٹ جائے گا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک ہے، جب عبداللہ بن حذافہ سہمی اور بعد میں حضرت مغیرہ ابن شعبہ ثقفی رضی اللہ عنہ باری باری حضور کے سفیر بن کر دربار اینان میں گئے، آپ حضرات نے بہت کچھ پڑھا ہوگا، مجھے مطلب کی ایک بات نکالنی ہے کہ اس بدتمیز نے، اس ایرانی رفنگے نے پیغمبر کے ساتھ جو سلوک کیا، آپ کے داماد مبارک سے جو سلوک کیا، آپ کے سفیروں کے ساتھ جو سلوک کیا، آپ کو معلوم ہے سفیر اصل آدمی کا نمائندہ ہوتا ہے، اس کی عزت افزائی، بھیجنے والے کی عزت افزائی، ادنا درجے کا اخلاق یہ تقاضا تھا کہ ان کی پذیرائی کرتا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی گئے تو کہنے لگا کیا کرنے آئے ہو تم؟ پہلے اجازت نہیں ملتی تھی، مگر وہ تو نبی کا صحابی ہے، دنیا کی کوئی ہیبت ان کو روک نہیں سکتی تھی حق کے اظہار سے۔ نیزہ ان کا ننگا تھا، پوستین پہنی ہوئی تھی، چپلیاں جو تھیں ریت کی مٹی اور وہاں کی عرب کی مٹی کی اور اس کی ریت سے اور گرد و غبار سے اٹی ہوئی تھی، سواری گدھا انہوں نے ایک طرف باندھا، اونٹ گھوڑا بھی نہیں تھا، اور اس کے بعد نیزہ ان کے لاکھوں روپے کی قالین کو روندتے ہوئے، چبوتے ہوئے تخت پارسی کے سامنے جا کر کے کھڑے ہو گئے، جس کے سر پر کئی سیر وزنی 1.5 من وزنی تاج کیکانی جو تھا، تاج کیانی، وہ لٹکتا تھا۔ وہاں تاج پوشی یوں نہیں ہوتی تھی جیسے آج کل قوالوں کی اور ایکٹرسوں کی ہو رہی ہے۔ ایران کی تاج پوشی بھی نرالی تھی دنیا سے، ملک بھر کا سونا اکٹھا کر کے زنجیر بنائی گئی، وہ زنجیر چھت سے معلق تھی، پھر زنجیر کے ساتھ 1.5 من وزنی تاج کیانی تھا، وہ لٹکا ہوا تھا، اس کے لیے پھر چبوترا بنایا گیا، بادشاہ وقت اس پر بیٹھتا تھا، تاج اس پر نہیں رکھا جاتا تھا، وہ اپنی کھوپڑی کو تاج میں گھسیڑتا تھا، اس کا نام تاج پوشی تھا۔ تاج لٹک رہا ہے، پرویز، وہ پرویز جس کا نام رکھنے کا میری قوم کو بڑا شوق ہے، اے کاش وہ جانتے کہ ماں ہوا کہ وہ کون تھا، وہ بدبخت ازلی تھا کہ جس نے ابو جہل سے زیادہ میرے پیغمبر کی توہین کی۔ لیکن ہماری بدنصیبی ہے کہ قوم نے ہر برائی کو گلے لگا لیا ہے، ہر غلط نظریے کو قبول کر لیا ہے، ہر غلط رسم کو دین کی شعائر کے مقابلے میں چن لیا ہے۔ سنت رسول ذبح ہوتی ہے تو ہو جائے، خدا کے احکام صریحہ معاذ اللہ پامال ہوتے ہیں تو ہو جائے، اصول کتاب و سنت کا پوچھنے والا کوئی نہ ہو، لیکن ختنے سے لے کر موت تک، موت سے لے کر سالانِ عرس تک ہر وہ بات جو شریعت کے خلاف تھی ہم نے قبول نہیں کی، بلکہ دین محمدی کے مقابلے میں ایک متوازی دین ہم نے بنا کر کے رکھ دیا۔ ہمیں معلوم نہیں کہ ہم نے کیا کیا، آپ کو معلوم ہے؟ میں ایک بات عرض کرتا ہوں، آپ میں سے کوئی شخص اپنے بچے کا نام ابو جہل رکھنے پر تیار ہے؟ ذرا سب مل کر کے کہیں، کوئی بچہ بوڑھا، فاسق، فاجر مسلمان، شرابی، کبابی، میں کہتا ہوں بدکار زانی مسلمان کو اٹھا کر کے لے آؤ، اس سے کہو 5 منٹ کے لیے اپنے بچے کا نام ابو جہل رکھ دو کہ تیار ہوگا؟ پھر کتنی بڑی بد نصیبی ہے کہ ابو جہل نے تو حضور کو صرف صاحب کہا، معاذ اللہ، جھوٹا کہا، شاعر کہا، پاگل کہا، ابو لہب جو ستیلا چچا تھا دادی سے اس نے بھی کہا، امیہ بن خلف نے کہا، سب نے کہا، عقبہ بن ابی معیط نے کہا، حضرت عثمان کا ستیلا والد تھا اس نے بھی کہا، سب نے کہا، ایک وقت میں عمر نے بھی کہا، عمر نے بھی کہا،
چچا خود مبہوت تھے ابو طالب کہ میں بھتیجے کو کیا کہوں، لیکن وہ جانتے تھے اندر سے کہ نبی میرا بھتیجا جھوٹ بولنے والا نہیں۔ یہ اور بات ہے کلمہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی، لیکن بات سچ کا اظہار تو نہ کر سکے۔ حمزہ مانتے تھے، 2-2.5 سال کے بعد کلمہ پڑھا، عباس مانتے رہے، فتح مکہ پر کلمہ پڑھا۔ سمجھ آئے؟ علی کے بڑے بھائی 20 سال بڑے بھائی عقیل 23 برس تک کلمہ نہ پڑھ سکے، فتح مکہ کے دن پڑھا۔ ان سے جو چھوٹے 10 سال تھے جعفر، وہ خوش نصیبوں میں اول ہیں جنہوں نے ہجرت حبشہ سے پہلے کلمہ پڑھا۔ علی خوش نصیب ہیں کہ ان کو 8 سال کی عمر میں ان کو حضور کی صحبت نصیب ہوئی، لیکن 2 سال تک لم یسلم عامین۔ اور حضور نے جب فرمایا کہ کلمہ پڑھ لو، کہنے لگے باپ سے مشورہ کروں گا، اشاور ابی، یہ علی نے فرمایا۔ تو 2 سال تک وہ بھی کلمہ نہ پڑھ سکے۔ ایک ابو بکر صدیق ہے کہ جس کو میدان میں کہا تب، کعبے کے صحن میں کہا تب، ان کے مکان کے چبوترے پر کہا تب، اپنے سسرال کے مکان میں کہا تب، اپنے اماں جان کے گھر پر کہا کب، اس نے کہا، حضور نے فرمایا لم یتردد، ایک شخص ہے کائنات میں کہ جس پر میں نے کلمہ پیش کیا، عرضت علیہ الحق فلم یتردد، کہ جب میں نے اس کے سامنے کلمہ حق پیش کیا، ایک آدمی ہے پوری دنیا میں جس کا نام ابو بکر ہے، فاسلم وآمن، کہ جس نے بے جھجک سب سے پہلے کلمہ پڑھا۔ ایک آدمی ہے، کوئی اور ہوتا تو خود علی مرتضیٰ فرماتے ہیں۔ ہم یقین کرتے، بولیے آپ کو علی کی زبان پر یقین ہے کہ نہیں؟ لاکھوں کے مقابلے میں، کروڑوں کے مقابلے میں علی کی زبان حجت ہے۔ ہم مانتے، علی خاموش، انہوں نے اپنے عمل سے بتایا کہ بازی لے جانے والا اور ہے۔ خیر بات لمبی نہ ہو جائے، میں واپس آ جاؤں۔ جی ہاں، تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ ابو جہل کا نام تو رکھنے پر راضی نہیں، کیونکہ وہ کافر تھا۔ مجھے کوئی صاحب 11 برس تک دینی مدرسے میں پڑھ کر، شیعہ سنی کے کسی دارالعلوم میں پڑھ کر یہ اطلاع پہنچا سکتے ہیں کہ پرویز کس قبیلے کا مسلمان سردار تھا اور اس کو کس صحابی کے ہاتھ پر ایمان قبول کرنے کی بشارت نصیب ہوئی، وہ اس کے پاس کیا کوالیفیکیشن، کیا سرٹیفکیٹ، کیا اس کے پاس سند تھی؟ آپ کو معلوم ہے وہ اس خاندان کا آدمی ہے جس خاندان میں ماؤں سے زنا ہوتا تھا، جس خاندان میں بہنوں کو نکاح میں لایا جاتا تھا، جس خاندان میں بڑوں بڑوں کی عزتیں لوٹ لی جاتی تھیں۔ اور آپ کتاب عربی فارسی اردو کی کوئی کتاب اٹھا کر کے دیکھیں، اس کے بیٹے شرویا نے حضور علیہ السلام کی پیشگوئی کے مطابق، سمجھ آ رہی ہے، کسریٰ پرویز کو منگل کی رات کو 3 بجے قتل کیا۔ یہ وقت اور یہ دن اور یہ وقت تھا، یہ سارا حضور نے مدینہ منورہ میں بیان فرمایا۔ جب تصدیق کی گئی تو اسی وقت میں، اسی سحر کے وقت، منگل کی شب کو ہی اس کا قتل ثابت ہوا۔ یہ کہہ کر شیری پر اس نے بھی قبضہ کیا، اس کو دوسروں نے قتل کر ڈالا۔ بیٹی بیٹھی تو حضور علیہ السلام نے ایک ارشاد فرمایا، میرے نوجوان، میرے عزیز تعلیم یافتہ دوست، سرکاری شعبوں سے وابستہ، بالواسطہ یا بلا واسطہ تعلق رکھنے والے، جرنلسٹ، اخبار نویس، ہسٹورین، ہسٹری پڑھنے والے، ذرا غور فرمائیں۔ قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اہل فارس ملکوا بنت کسریٰ، کہ یا رسول اللہ آپ نے نئی خبر سنی کہ ایران والوں نے کسریٰ پرویز کے مرنے کے بعد اس کی بیٹی کو بادشاہ بنا دیا ہے۔ عورت کی حکمرانی کے لیے دعوتیں پیش کرنے والے، عورتوں کی سربراہی میں لذت نفس کو اسلام کے نام پر قوم کو تباہ و برباد کرنے کے لیے نظریہ بنا کر پیش کرنے والے، کیا لیڈر اور کیا ان کے چمچے صحافی اور کیا ان کے ماتحت ارکان اور جماعتیں اور تنظیمیں، وہ کان کھول کر کے سن لیں۔ نبی کی نہ مٹنے والی حدیث ہے۔ فرمایا کیا واللہ، قسم کھاتا ہوں، کیا کہ وہ قوم قیامت تک کبھی فلاح نہیں پائے گی، نجات نہیں پائے گی جس کے کاموں کی باغ ڈور عورت کے ہاتھ میں ہو۔ تو کتنا بد نصیب ہے وہ طبقہ، وہ لیڈرشپ، وہ پارٹیاں، وہ رہنمائی جو عورتوں کا نظام ہم پر مسلط کرنا چاہتے ہیں آزادی جمہور کے نام پر، عورتوں کے حقوق کے نام پر۔ یہ نسوانیت کا تحفظ نہیں، یہ نسوانیت پرستی کا مظاہرہ ہے۔ ایک طرف اخباروں میں، تقریروں میں یہ بیان آتا ہے کہ نبی سے زیادہ کسی نے عورتوں کے حقوق محفوظ نہیں کیے، تو اسی نبی کی یہ حدیث کیوں معاذ اللہ پر طاق میں پھینک دی جاتی ہے اور کہنے والوں کو ملا کہہ کر کیوں خاموش کیا جاتا ہے؟ آوارہ چھوکریوں سے، گلبرگ کی ایکٹریسوں سے مشرق میں، امروز میں، جنگ میں یہ بکواس کیوں شائع کرائی جاتی ہے؟ اور اگر کوئی یہ کہے تو وہ واجب القتل و مرتد اور بے دین لیڈر لڑکیوں سے یہ مضمون لکھوائیں تو مسلمانوں کے چچا قیامت ہو جائے۔ یہ خرافات اور بکواس ہم قبول نہیں کر سکتے۔ یہ لکھوایا گیا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔
نیمروز میں مضمون چھپا، مشرق میں مضمون چھپا، جنگ میں مضمون چھپا، پچھلے سال چھپے، اس سے پچھلے سال چھپے کہ جس شخص نے عورتوں کو کہا ہے کہ ان کی عقل ناقص، ان کا دین ناقص ہے، اس سے بڑا احمق دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ یاد رکھو یہ پیغمبر کا ارشاد ہے، پیغمبر کے بارے میں ایسا کہنے والی زبان کے اندر کیڑے پڑ جائیں گے، اس کی شکل قبر میں کتے اور خنزیر کی بن جائے گی، خدا اس کو معاف نہیں کرے۔ یہ بکواس چھپ رہی ہے اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ عورتوں کے حقوق کا تحفظ ہے۔ یہ عورتوں کے حقوق کا تحفظ نہیں، عورتوں کی طرف اپنے جنسی میلان کا ادبی مظاہرہ ہے۔ یہ ہیرا پھیری اور خرافات ہے، شہوت پرستی کا عنوان۔ عورتوں کے ساتھ کس کو دلچسپی ہے؟ جو اپنی عورتوں کے اوپر داشتائیں بٹھائیں، جن کی کوٹھیاں زنا سے ملوث ہوں، ان میں سے کس کا منہ ہے کہ وہ عورتوں کے حقوق کے تحفظ کا دعویٰ کریں؟ کسی نے نام پوچھنا ہو تو انشاءاللہ پوری فہرست پڑھ کے سنا سکتا ہوں، کوئٹے بلوچستان سے لے کر لاہور گلبرگ کوٹھیوں تک اور اسلام آباد کے نئے نو تعمیر شدہ محلات تک، کہ کون کون ہمارا فرضی رہنما کیا کیا بدماشیاں کر کے قوم کا چچا اور ماموں بنا پھرتا ہے۔ تو پیغمبر نے فرما دیا کچھ کر لو، نہیں دل مانتا تجربہ کر کے دیکھ لو۔ ضیاء الحق سب کو کہو اپنی بیوی کو بٹھا دیں، پھر تماشا دیکھو، خدا کے نبی کی حدیث قہر خدا بندی بن کر بجلیاں بن کر تم پر ٹوٹ پڑے۔ یہ اس ملک کا ٹکڑا ہندوستان نہیں کر سکے گا، روس نہیں کر سکے گا، عورت کا اقتدار اس ملک کو نہیں، جس ملک میں ہوگا اس کو تباہ و برباد کر دے۔ وہ افراتفری اور ابتری مچے گی کہ جس کا تصور ہمارے دل و دماغ میں نہیں۔ کافروں کو کچھ نہیں ہوگا، وہ خدا کے وجود کے منکر ہیں، ان کی ایلزبتھ ہو یا ملکہ جولیانا ہو، سمجھداری، یا فرانسس ہو یا کوئی اور شہزادی ڈیانا ہو، اوسلو اور ناروے اور سویڈن کی ملکائیں ہوں، ان کے کیتھرائن ہو، وہ کروڑ دین کی مخالفت کریں، جب وہ دین کی بنیاد کے منکر ہیں خدا ان سے ایک وجہ سے ناراض ہے۔ اور ہم نے اگر دین کی بنیادوں پر حملہ کیا، خدا کی ناراضی ہم پر دوہری ہوگی۔ وہ کون سی؟ ایک جھوٹ بولنے کی، ایک خدا کے دین کی مخالفت۔ کلمہ اگر پڑا ہے تو کلمے کے سچ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اتبعوا الحق کا، کہ جو ہے یہ سچی بات اس کو مانو۔ اور اگر نعرہ اسلام کا ہے، کلمہ اسلام کا ہے، دعویٰ اسلام کا ہے، شعور اسلامی نظام کا ہے، اور جڑوں پر کلہاڑا رکھا ہوا ہے دین کی ہر بنیاد پر، کتاب اللہ کا انکار، کتاب اللہ کو سمجھنے کے لیے پرویز کے پاس جائیں گے، ہمارے دروازے کا کتا بھی کسی پرویز کے پاس نہیں جائے گا۔ ہم قرآن کو سمجھیں گے، علماء سے سمجھیں گے، مفسرین سے سمجھیں گے، ابن عباس سے پوچھیں گے، ابو ذر غفاری سے پوچھیں گے، ابو ہریرہ سے پوچھیں گے، انس بن مالک سے پوچھیں گے، عمر سے پوچھیں گے، ابو بکر سے پوچھیں گے۔ حدیث سمجھنی ہوگی، بخاری اور مسلم، ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ، بیہقی دارمی نور الدین حیثمی، ابو داؤد طیالسی ابن حزم، ان کے دروازے پر جائیں گے، ادبی لفنگوں کے پاس ہماری جوتی بھی نہیں جائے گی۔ جو حدیث کا مفہوم نہ بتا سکیں، جو حدیث کا صحیح ترجمہ نہ کر سکیں، جی پلے کالج کے چکر میں ہمارے صاحب کے دفتر میں وہ ہم کو حدیث بتائیں گے، وہ تو اپنی حدیث نفس بھی صحیح نہیں بتا سکتے، رسول اللہ کی حدیث کیا سمجھائیں؟ تو اللہ کے رسول کا ارشاد یاد رکھیں، یہ میری بات نہیں، میرے باپ کی بات نہیں، کسی دیوبندی بریلوی حدیث کی بات نہیں، کسی سنی شیعہ کی بات نہیں۔ دنیا میں جو شخص خلوص سے نبی کو مانتا ہے اس کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ کبھی بھی اگر عورت کا اقتدار آیا تو یاد رکھو قوم تباہ و برباد ہو جائے گی۔ یہ اسی نبی کی پیش گوئی ہے جس نبی نے یہ فرمایا تھا کہ سیکون فی امتی ثلاثون دجالون کذابون کلہم یزعم انہ نبی اللہ وانا آخر النبیین خاتم النبیین لا نبی بعد۔ ایک کوٹھا اور دو ہوائیں، ایک زبان اور دو باتیں کبھی نہیں ہو سکتا۔ اگر نبی کی ایک پیش گوئی صحیح ہے تو دوسری بھی لازماً صحیح ہے، ہونی چاہیے، نہیں ہے ہونی چاہیے تو سیاسی گفتگو ہے، ہاں اگر ہو جائے تو کوئی مذاکرہ نہیں، یعنی نبی نہ ہوا سیاسی لیڈر ہوا، یہ بکواس ہم نہیں سنا کرتے اور آپ بھی نہ سنا کریں۔ اگر ایمان بچانا ہے تو وہ زبان بولے جو صحابہ نے بولے، اس زبان میں دوسرا لفظ نہیں ہے، دوسرا معنی نہیں۔ اللہ کا ترجمہ ایک ہی ہے، اللہ کا ترجمہ صدر مملکت نہیں ہے، اللہ کا ترجمہ پرائم منسٹر نہیں، گورنر نہیں ہے، مشیر اقتصادیات نہیں ہے، گورنر جنرل نہیں۔ اللہ کا ترجمہ معبود مطلق ہے کہ ساری کائنات جس کے حکم کے تابع ہے، کہ نبی بھی اس کے حکم کے بغیر دم نہیں مار سکتا۔ خدا کا قانون تو یہ ہے۔ تو اللہ کے رسول نے بتا دیا۔ یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ آج سارا زور، ساری بمبارڈمنٹ، سارا ڈائنامیٹ صرف صحابہ کے لائے ہوئے دین کو تباہ کرنے کے لیے لگ رہا۔ کسی کو کوئی تکلیف نہیں۔ ہر شخص علامہ اقبال کا نام لے کر، پرویز کا نام لے کر، چند دانشوروں کا، صحافیوں کا نام لے کر اسلام ہم سے منوانا چاہتا۔ پہلے وہ اپنے وجود کا ثبوت دیں کہ ان کا ماں باپ کون ہے، پھر ہم سے اپنا اسلام منوائیں۔ ہمارے لیے اقبال حجت نہیں، وہ ذات گرامی حجت ہے جس کی جوتیوں کے صدقے میں اقبال شاعر اسلام ہے۔ وہ نبی کی ذات ہے، وہ صحابہ کی ذات ہے۔ اقبال کیا؟ واٹ از دس؟ کیا ہے اقبال؟ میں جانتا ہوں، آپ سے 100 گنا زیادہ جانتا ہوں، اس کے خاندان کو جانتا ہوں، آپ کو معلوم نہیں۔ اس کے باپ نے غلام احمد کی بیعت کی، میں بتاتا ہوں، اس کا چچا مرزائی تھا، اس کا چچا بھائی مرزائی تھا، اس کے بھتیجے مرزائی ہیں، اس کا بڑا بیٹا آفتاب اقبال مرزائی مرا ہے، اس کا آدھا خاندان مرزائی تھا، اس کے استاد نے مرزا غلام احمد کی بیعت کی ہے۔
کانے کی آنکھ سے دلی نہ دیکھو، اقبال کی تعریفیں کرو لیکن پس منظر کو بھول نہ جاؤ۔ انور شاہ کی جوتیوں کو دعائیں دو، افضل حق امیر شریف کی قبر کو دعائیں دو کہ جنہوں نے گھسیٹ کر محدث وقت کے پاؤں میں لا کر اقبال کو بٹھایا۔ ڈاکٹر عبدالقوی لقمان کی دکان پر نسبت روڈ پر اقبال نے توبہ کی، رو کر کے انور شاہ کو کہا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، کشمیر کا بیٹی قادیان والی میں اس کا ممبر بنا، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ پھر استعفیٰ دیا اکابر احرار کے کہنے پر۔ مجلس احرار اسلام اکابر احرار، تحریک تحفظ ختم نبوت، ہمیں اقبال پر مقالے لکھ کر چلاتے ہیں۔ یہ تو معصوم چوچلے ہیں، ان کے چکر میں ہم کبھی نہیں آئے۔ ذرے خاں کے خیسور آ کے اپنے آپ سیارے، گرفتاران مہر و ماہ و اختر اور ہوتے۔ اقبال کا روپ ڈالتے ہو، کیا ہے اقبال؟ اگر اس کا باپ کلمہ نہ پڑھتا، دادا کلمہ نہ پڑھتا تو کون ہے؟ سر تیج بہادر سپرو کے قبیلے کا کہ ہندو سپرو ہوتا اور کچھ بھی نہ ہوتا۔